جی ہمارا جو لیکچر چل رہا ہے اس کا پارٹ 2، اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی سنتیں۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تھوڑی سی بھیک ہماری جھولی میں بھی ڈال دے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو فرماتے سفارش کرو، اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہے حکم جاری کرتا ہے، متفق ہے۔ کتنا چھوٹا سا ایک جملہ ہے لیکن کتنا کوزے میں دریا بند ہے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، آپ پلٹ کے اپنے بچے کو یا کسی کو کہتے ہیں کہ اسے فلاں چیز دے دو، اس کا بھی اجر ہے۔ اگلے نے نکالی، آ کے اس کو دے دی۔ اس کو اگر مزید آگے بڑھایا جائے تو آپ کو پتہ ہے کوئی شخص بہت ضرورت مند ہے، بہت مسکین ہے، بہت مشکل میں ہے، آپ کے پاس اتنا نہیں تو آپ کسی کو کال کرتی ہیں کہ میں نے اس کے حالات دیکھے ہیں، آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اگر آپ یہ نیکی کر لیں تو اس نے تو نیکی کی۔ آپ بیچ میں صرف جو سفارش کرنے کا وسیلہ بنے اس کا بھی اجر ہے، اور اتنا ہی اجر ہے جتنا دینے والے کا، اور گھٹتا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سنت تک تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے۔ بعد میں اسلاف میں کافی ایسے لوگ گزرے، لیکن ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہمیں کل کی فکر اور لالچ حرص نے بہت اس سے روکا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں، جب کوئی آئے تو آپ سفارش کریں کہ یا رسول اللہ اس کو دیجیے، یہ ضرورت مند ہے، مسکین ہے، آپ کو سفارش کا اجر ملے گا۔ تو نیکی کرنا کتنا آسان ہے اگر انسان کے دل میں وسعت ہو، آخرت کی فکر ہو اور نیکی کی طرف دھیان ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں نہ جاؤں گا، اور دل میں یہی تھا کہ میں اس کام کو جاؤں گا جس کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ میں وہاں سے باہر آیا تو بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں پر سے میرا گزر ہوا، میں وہاں مصروف ہو گیا۔ اچانک آپ نے مجھے پیچھے سے آ کر گدی سے پکڑا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ مسکراہٹوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرما رہے تھے، انس جہاں میں نے بھیجا تھا وہاں گئے کیوں نہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب جاتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ حلفن کہتے ہیں میں نے 9 سال، ایک روایت میں 10 سال بھی آتا ہے آپ کی خدمت کی، مجھے یاد نہیں میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے فرمایا ہو کیوں کیا، اور نہ ہی مجھے کبھی عیب ناک قرار دیا، اور نہ ہی مجھے کبھی اف کہہ کے ڈانٹا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سنتے۔ ہم جیسے میں نے پہلے لیکچر کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم میٹھی میٹھی سنتیں تو لیتے ہیں، آسان سنتے تو لیتے ہیں، جس سے ہمارے اخلاق پہ ڈز نہ پہنچے، ہمارے مفاد پہ ڈز نہ پہنچے، ہماری شخصیت میں ڈز نہ پہنچے، نہ ہمیں عاجزی لانی پڑے، نہ ہمیں تکبر سے بچنا پڑے، نہ ہمیں پیسہ لگانا پڑے، نہ ہمیں اپنی تجوریاں کھولنی پڑیں۔ وہ میٹھی میٹھی سنتے تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ سنتے جو اصل میں جس کا اجر بہت زیادہ ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک سردار کو قید کر کے لاتے ہیں، اس کا نام ثمامہ تھا، اور لا کر اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس تشریف فرما ہو کر پوچھتے ہیں، ثمامہ، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور تشریف فرما کر پوچھتے ہیں، ثمامہ دلی ارمان کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی بات بہت بہتر ہے، اگر آپ میری گردن اڑائیں تو یہ گردن ہوگی جس کا انتقام لیا جائے گا، اگر آپ مجھ پر احسان فرمائیں تو اس احسان مندی کا آپ مجھے قدردان پائیں گے، اور اگر آپ کی یہ آرزو ہے کہ مال مل جائے تو منہ مانگا مال ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ بعد ازاں ثمامہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ دل کی دنیا بدل گئی تھی، لہٰذا غسل کیا، پھر مسجد آئے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ نہیں کہا کہ اچھا جاؤ میں تم پہ احسان کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اس احسان کو یاد رکھنا، اس کا بدلہ چکانا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی باتیں سنی، کہا جاؤ، پیچھے اسے بھی نہیں کہا، پلٹ کے صحابہ کو کہا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ اس ایک جملے کے اندر کس قدر ٹھہراؤ ہے، کس قدر یہ سنت ہے کہ اس نے اس کے دل کو بدل دیا، اس نے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیا ثمامہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس نے سوچنے میں مجبور کر دیا اس جملے نے کہ اتنا ظرف، اتنی اعلیٰ ظرفی، قابو میں آیا ہوا قیدی اور امیر قیدی جس سے آپ جتنا چاہے فدیہ دے کر سکتے ہیں اور روب اور ڈھاک بٹھانے کے لیے اس کا گردن بھی اڑا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اور مزید تاثرات یوں بیان کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ مجھے ناپسند نہ تھا۔ اب مجھے آپ کا مہتاب رخ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اور سب سے زیادہ مبغوث مجھے آپ کا دین تھا، اب تمام ادیان سے پیارا لگتا ہے۔ مجھے آپ کا دین سب سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کی شہر مدینہ سے تھی، اور اب روئے زمین کے شہروں سے بڑھ کر کوئی خوبصورت شہر میرے لیے مدینہ سے بڑھ کر نہیں۔ ثمامہ جب مکہ آئے تو ایک شخص نے کہا، کیا آپ بے دین ہو گئے؟ کہا نہیں، میں اسلام کے دامن امن میں پناہ گزیر ہوا ہوں۔ متفق علیہ کی یہ حدیث ہے، الفاظ آگے پیچھے اختصار سے مختصر میں نے بتائے۔ یہ تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بہت ہیں، اس پہ بولنے کے لیے ہمیں عمریں لگ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سے بہترین وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ دل چاہتا ہے نا بہترین ڈگری، بہترین لباس، بہترین گھر، سب کچھ بہترین، یہ سارا بہترین یہیں رہ جائے گا، جوانی گل سڑ جائے گی۔ ایک وقت آتا ہے وہ جولری آپ پہن ہی نہیں سکتے بڑھاپے کی وجہ سے، وہ لباس آپ زیب تن نہیں کر سکتے، وہ ساز و سامان آپ کا بند پڑا رہتا ہے۔ آپ پہلے بہترین تھے، اب بدترین۔ بدترین کے مراد صحت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا بہترین آخر بدترین ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ بہترین چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا میں بھی بہترین، قبر میں بھی بہترین، آخرت میں بھی بہترین، اور جانے کے بعد پیچھے بھی لوگوں کے دلوں میں بھی بہترین رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ انسان کا اخلاق کبھی نہیں مرتا۔ انسان اخلاق والا جب مرتا ہے تو وہ زیادہ جی اٹھتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کے جاننے والے، چاہنے والے زندہ رہتے ہیں، وہ بھی ان کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور اسلاف کے جو بہترین لوگ تھے وہ تو ان کے جاننے والے بھی دنیا سے چلے گئے، اور رہتی دنیا تک ان کے اخلاق بہترین تھے، اس لیے وہ آج بھی زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں، الفاظوں میں، کتابوں میں۔ آج انہی کی ہسٹریاں ہم پڑھتے ہیں، انہی کے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بہترین بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جس کا حسن اخلاق سب سے اچھا ہے، جو حسن اخلاق میں بڑھ کر ہے۔ سنن ترمذی اور حسن کی روایت ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے محبوب بنیے۔ ایک محبوب نے اپنی محبت کا ایک پلڑا دے دیا، بیٹھیے اس پلڑے میں، یہ جاننے کے لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے ہوں گے آخرت میں، اور آپ کی کتنی شفاعت ہوگی، اور آپ حوض کوثر سے پانی پیئیں گے کہ نہیں۔ آپ کے پاس ہے پلڑا، ترازو آپ کے پاس ہے، اپنا اخلاق اچھا کیجیے۔ یہ بہترین سنت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ ہر وقت با اخلاق کیوں رہتے ہیں، اسمائلی فیس کیوں رہتے ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں برداشت کر سکتے ہیں، کیسے؟ آپ کے صرف اور صرف اس لیے کہ جب میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں تو میں فیل نہ ہو جاؤں، میرے نمبر کم نہ آ جائیں، میرے نبی یہ نہ کہیں کہ ہاں میرے امتی تھے اور میرے فلاں امتی کے ساتھ تم نے یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو بیویوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اور ضروری نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے، بولتی رہتی ہے، غصہ نکالتی رہتی ہے، مرد کا کام ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے۔ بہادر وہی ہے نا جو کہ اپنے
غصے کو قابو میں رکھے. لیکن بیویوں کے لیے بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. آپ کا فرمان ہے ہر دین کوئی نہ کوئی اخلاقیات کا مالک ہوتا ہے، اور اسلام کا خلق حیا میں ہے، یعنی بہترین جو اخلاق ہے وہ حیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث تھی. صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزہ دار اور شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی جتنا اجر و ثواب ایک روزے دار کے لیے اللہ نے رکھا، بڑی یہ بھی محنت کا کام ہوتا ہے، سارا دن بھوکا رہنا اور شب زندہ دار تہجد پڑھنا، رات کو اپنے رب کی عبادت کرنا. حسرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ کاش ہم میں بھی اتنی ہمت ہو، لیکن اس کا درجہ آپ بغیر کسی محنت کے پا سکتے ہیں، حسن اخلاق سے، اچھی طرح بول کے. یہ بہترین سنت ہے، اسے اپنائیں. حسن اخلاق بہترین سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں بھی یہ بہترین سنت اپنانی چاہیے. انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اگلی کلاس میں آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.